جموں کشمیر میں اسلامسٹ جہادیوں کے ٹیررسٹ اٹیک کے بعد ایک بہت بڑا سوال بھارت کے سوشل میڈیا میں بھی اور بھارت کے ڈیفرنٹ میڈیا میں بھی اور بھارت کے سرکلز میں بھی اٹھ رہا ہے کہ اس ٹیررسٹ اٹیک کو کیوں منیمائز طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ اسلامسٹ جہادیوں کا اٹیک تھا اور خاص طور پر ہندوؤں کے اوپر تھا۔ کیوں بھارت کا میڈیا بھی کچھ اور بھارت کے بھی کچھ پولیٹیشنز اور انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو جیسے ملیٹنٹ کا اٹیک ہے یا جیسے ایک ٹیررسٹ عام ٹیررسٹ کے طور پر پیش کیے جانے والا اٹیک ہے، اور جو اس میں مارے گئے وہ یا تو ٹورسٹ ہیں یا پھر وہ انوسنٹ وکٹمز ہیں، مگر اس پورے ٹیررسٹ اٹیک کے ساتھ جو ریالٹی جڑی ہوئی ہے وہ اسلامسٹ جہادیوں کے مائنڈ سیٹ کی ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کا اٹیک ہے ہندوؤں کو آئیڈینٹیفائی کر کے۔ یہ ہے پورے کا پورا معاملہ۔ پوری دنیا میں اس ٹیررسٹ اٹیک کے حوالے سے کنڈیمنیشن ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دنیا بھر کے لیڈر اس پہ اپنی کنڈیمنیشن دے رہے ہیں، مگر یہ پوائنٹ پھر بھی مسنگ نظر آتا ہے کہ آفٹر آل اس میں ٹھیک سے اسپیسیفائی کیوں نہیں کیا جا رہا کہ یہ اٹیک کن کی طرف سے ہوا تھا اور کون اس کا نشانہ تھے۔ اٹیک ہوا تھا اسلامسٹ جہادیوں کا، نشانہ تھے ہندو۔ یہ پورا کا پورا معاملہ ہے، اور اس پہ میں کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی اور دنیا بھر میں اور بھارت میں بھی بحث دیکھ رہا ہوں۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا جیسے کنفیوز ہے یا جیسے اس کو ڈاؤن پلے کرنا چاہ رہا ہے یا جیسے منیمائز کرنا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے دیش کینیڈا کی طرف آتے ہیں۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی، پہلے روز تو ان کا کوئی کنڈیمنیشن نہیں آیا جب 22 اپریل کو یہ گھٹنا ہوئی، اگلے روز ان کا کنڈیمنیشن آیا، اور میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہا، "I am horrified by the terrorist attack in Jammu and Kashmir, a senseless and shocking act of violence that has killed and injured innocent civilians and tourists. Canada strongly condemns this terrorist attack. We offer our condolences to the victims and their families." چھوٹا سا ٹویٹ ہے، بھارت کا نام نہیں ہے، اسلامسٹوں کا نام نہیں ہے، ہندوؤں کا نام نہیں ہے، اور ایک روز ہم نے ان کا کوئی ٹویٹ یا کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیکھا۔ مگر چونکہ کینیڈا میں الیکشن کی فضا ہے اور اس فضا کی وجہ سے پولیٹیشین ڈرتے بھی ہیں، کینیڈین پولیٹیشین، کہ بھارت کا ذکر نہ ہو جائے، کیونکہ جسٹن ٹروڈو نے ایلیگیشنز کا ایک ایسا پہاڑ لگا رکھا ہے کہ اس کے بعد سارے پولیٹیشینز کنی کترا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھارت کا کہیں ذکر نہ آ جائے، بھارت کے ساتھ ہم شولڈر کھڑے ہونے کی بات نہ کریں، تو اس لیے بھارت کا ذکر نہیں ہے ہمارے پرائم منسٹر کی اس ٹویٹ میں۔ جموں کشمیر کا ذکر ہے۔ جموں کشمیر آف کورس دنیا کے کسی اور پلانٹ پہ نہیں ہے، وہ بھارت کے اندر ہی ہے۔ چلیے جموں کشمیر کا ذکر آ گیا، اور اس سے سب کو پتہ چل گیا کہ بھارت کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ ٹورسٹ کی بات کرتے ہیں، انوسنٹس کی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی لوگوں نے، جو انڈو کینیڈینز ہیں، جو ہندو کینیڈینز ہیں، ان سب نے اعتراض اٹھایا کہ بھئی اس میں کیوں ٹورسٹوں کی بجائے ہندوؤں کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ ہندوؤں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، تو کیوں ان کا نہیں لیا گیا، اور کیوں اس میں اسلامسٹوں کا نام نہیں لیا گیا؟ تو میں نے سب کو جواب دیا، جو آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ کام تو مودی جی کی ٹویٹ میں بھی نہیں تھا، انہوں نے بھی اسلامسٹ نہیں کہا، انہوں نے بھی ہندو نہیں برتا شبد، تو پھر مارک کارنی سے کاہے کا گلا؟ امت شاہ جی نے بھی تو نہیں برتا تھا، امت شاہ جی کے ٹویٹ میں بھی ٹورسٹ ہے، وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور، ان کا بھی ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی ایک دن بعد میں آیا، اور دیکھا دیکھی پھر مارک کارنی نے ٹویٹ کیا۔ پہلے پیئر کا ٹویٹ آ گیا تھا، پھر دیکھا دیکھی مارک کارنی کا بھی آیا، کیونکہ الیکشن کا سمے ہے، ووٹ تو سب کو چاہیے۔
اب پیئر کا جو ٹویٹ آیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں. پیئر نے کہا کہ آئی کنڈیم ان دا اسٹرانگسٹ ٹرمز the horrific terrorist attack in Jammu and Kashmir that took the lives of innocent civilians, including tourists and families. Our hearts are with the victims, their loved ones, and all those affected. Canada stands united against terror in all its form. Canada stands united against terror in all its forms. یہ ایک ٹپیکل لائن ہے. جہاں کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو پولیٹیشین یہ ضرور برتتے ہیں. یہ کاپی پیسٹ لائن ہے, آپ بھی کاپی کر لیجئے, جہاں آپ کو ضرورت ہو یہ ضرور برتی ہے. اس سے جنرلائزیشن ہو جاتی ہے. ہر ٹیررسٹ ایکٹ کی یا ہر ٹیررزم کے انسیڈنٹ کی ایک اپنی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ یہ کاپی پیسٹ چل جائے. اب انہوں نے بھی ٹورسٹ کہا, وکٹمز کہا, جموں کشمیر کا نام لیا, بھارت کا نام انہوں نے بھی نہیں لیا. تو جموں کشمیر خیر مجھے کوئی ایشو نہیں ہے بھارت کے نام نہ لینے پر. جموں کشمیر کا نام آ گیا تو بھارت کا نام آٹومیٹیکلی آ گیا. لیکن پھر وہی بات کہ کن پہ اٹیک ہوا اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں, کنوں نے کیا اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں. یہ گلا انڈو کینیڈینز کر رہے ہیں. جب میرے سے شیئر کرتے ہیں اپنا کنسرن تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے پیارے مودی جی نے بھی یہ کام نہیں کیا, امت شاہ نے بھی یہ کام نہیں کیا, تو آپ کیوں ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ نام لیں؟ جب بھارت کے ٹاپ کے 2 لیڈرز نے یہ نام نہیں لیا تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جس دن انسیڈنٹ ہوا تھا 22 اپریل کو, اسی دن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کے ٹروتھ سوشل جو ان کا میڈیا ہے وہاں پہ ایک پوسٹ آئی تھی, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو ڈونلڈ جے ٹرمپ جی نے لکھا, ڈیپلی ڈسٹربنگ نیوز آؤٹ آف کشمیر, دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اسٹینڈ اسٹرانگ ود انڈیا اگینسٹ ٹیررزم. وی پرے فار دا سولز آف دوز لاسٹ اینڈ فار دا ریکوری آف دا انجرڈ. Prime Minister Modi and the incredible people of India have our full support and deepest sympathies. Our hearts are with you all. انہوں نے انڈیا کا شبد 2 بار برتا, کیونکہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ان کے بہت اچھے ٹرمز بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت کلیئر سوچ والے آدمی بھی ہیں, تو ان کو کوئی دقت نہیں ہوئی انڈیا کا نام لینے میں. اب مارک کارنی یا پیئر پولیور نے انڈیا کا نام نہیں لیا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایلیگیشنز کا ایک انبار ہے, تو انڈیا کا نام لیتے ہوئے اگلے الیکشن میں اب جا رہے ہیں منڈے کو تو ذرا دقت ہو سکتی ہے. جگمیت سنگھ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا تھا. خیر جموں کشمیر کا نام لیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کہا, براڈر ٹرمپ میں بات کی, انڈیا کی بات کی. انہوں نے کہا ہماری جو امریکنز کی سپورٹ ہے وہ انڈینز کے ساتھ, انکریڈیبل پیپل آف انڈیا اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ہے. چلیے بہت بڑھیا بات. اب جس دن یہ اٹیک ہوا پرائم منسٹر مودی سعودی عرب میں تھے, جے ڈی وینس وزٹ کر رہے تھے بھارت کا, وہ وہاں پہ تھے. پرائم منسٹر مودی نے سعودی عرب سے ایک ٹویٹ دی جو آف کورس آئی انڈرسٹینڈ جو کہ پی ایم او کا سٹاف ہی دیتا ہے. ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر کی بھی ٹویٹ, اپوزیشن لیڈر کی بھی ٹویٹ وہ سٹاف سے ہی آتی ہے کنسلٹ کرنے کے بعد. تو پرائم منسٹر مودی کی جو ٹویٹ آئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی اسٹرانگلی کنڈیم دا ٹیرر اٹیکس ان پہلگام, جموں اینڈ کشمیر. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. Those behind this heinous act will be brought to justice. They will not be spared. Their evil agenda will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. پرائم منسٹر مودی نے ساری باتیں کی, لیکن وہ 2 باتیں ان کی ٹویٹ میں بھی نہیں تھیں جن کے بارے میں بھارتی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور انڈو کینیڈینز بھی, انڈو امریکنز بھی, کہ بھئی جنہوں نے یہ ٹیررزم کا پہاڑ, ایک طرح سے ظلم کا پہاڑ تھوپا, ان کا نام نہیں ہے, مطلب ان کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے, صرف ٹیررسٹ ہیں. کس طرح کے ٹیررسٹ ہیں؟ جہادی اسلامسٹ ٹیررسٹ ہیں, آف کورس
وہ نہیں ہے. پرائم منسٹر مودی کی بھی اس ٹویٹ میں، خود وہ سعودی عرب میں تھے. اچھا بائی دا وے، سعودی عرب کو جہادی کہنے میں اور اب تو اسلامسٹ کہنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. یو اے ای والے جو انگلینڈ میں اسلامسٹ ہیں ان کا نام لے کے کہ یہ اسلامسٹ یو اے ای میں نہیں آ سکتے. یو اے ای میں تو یہ ہمت ہے. محمد بن سلمان سعودی عرب کے تبلیغی جماعت کو بین کیا ہوا انہوں نے سعودی عرب میں. بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو کہ ہندوتوا کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں، اور دنیا جو انٹرنیشنل ورلڈ ان پہ آروپ لگاتی ہے، ان کو دوشی قرار دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہندوتوا ایک ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ آئیڈیالوجی ہے، حالانکہ میرے نزدیک ایسا ہرگز نہیں ہے. اب ان کے اوپر یہ دوش لگتا ہے، وہ ایوائڈ کرتے ہیں. سعودیوں کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ حماس کو گھسنے نہیں دیتے، یو اے ای والے گھسنے نہیں دیتے. آف کورس بھارت میں 175-200 ملین کے قریب مسلمان رہتے ہیں. ان کا بائی دا وے بڑا اچھا رسپانس رہا بائی دا وے اس پر، وہ میں تھوڑا آگے جا کے ڈسکس کروں گا. یہ ولاگ بڑا خصوصی ولاگ ہے. اس ولاگ کو مکمل دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب کے چینلز پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں پے پال، پیٹریون، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. میں یہ اعلان ہر بار کرتا ہوں کیونکہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو ہم بڑے ہی نڈر طریقے سے ایکسرسائز کرتے ہیں، اور آپ کی سپورٹ ہمیں آتی ہے لیکن بہت کم آتی ہے. کچھ ساتھی ہیں جو بہت ہمارا خیال رکھتے ہیں لیکن باقی بہت کم ہوتی ہے. اور پھر بھی میں یہ اپیل کرتا رہتا ہوں، آپ اگر کچھ بھی کر سکیں سپورٹ تو ہمارے لیے وہ میٹر کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ میٹر آپ کی سپورٹ کرتی ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس طرح ہمارے اوپر جو تھریٹ رہتا ہے، جو شیڈو بیننگ رہتی ہے، وہ بھی کم ہوتی ہے. آپ جتنا سبسکرائب کریں گے، جتنا زیادہ ہمیں دیکھیں گے، جتنا زیادہ ہمیں پھیلائیں گے، الگوریدم وہ ہمیں پھر ہیلپ کرے گا یہ جو ہمارے اوپر تھریٹس لگی رہتی ہیں، جو شیڈو بیننگ لگی رہتی ہیں، اس کو ختم کرنے میں. بہت ہی یونیک اینگل ہے میرا آج کے اس ولاگ میں کہ آفٹر آل جنہوں نے ٹیررزم کی ان کی اسپیسیفیکیشن بھارتی لیڈر بھی نہیں کر رہے، انٹرنیشنل لیڈرز بھی نہیں کر رہے، اور جن کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا ان کے بارے میں بھی بھارتی لیڈر اپنی آفیشیل ٹویٹس میں ذکر نہیں کر رہے، اور انٹرنیشنل لیڈرز بھی نہیں کر رہے. امیت شاہ جی ہمارے ہندوتوا کے، آر ایس ایس کے ایک بڑے لیڈر اور ایک اہم پالیٹیشین، ان کی ٹویٹ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں. اینگوش بائی دا ٹیرر اٹیک آن ٹورسٹ in Pahalgam, Jammu and Kashmir. My thoughts are with the family members of the deceased. Those involved in this act of terror will not be spared, and we will come down heavily on the perpetrators with the harshest consequences. Briefed Prime Minister Shri Narendra Modi ji about the incident and held a meeting with the concerned officials via video conferencing. امت شاہ جی نے کہہ دیا. یہ غالباً کچھ دیر بعد ان کی ٹویٹ آ گئی تھی جب یہ گھٹنا ہوئی تھی. تو انہوں نے بھی کہا ٹورسٹ جو مارے گئے، ان کی فیملیز، اور ٹیررسٹ کون سے ٹیررسٹ ہیں، کس نوعیت کے ٹیررسٹ ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے، ٹورسٹ ہیں. اب امت شاہ جی سے تو بھارتی اور خاص طور پہ ہندو، چونکہ ہندو ہی مارے گئے تھے تو ہندو ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امت شاہ جی تو کھل کے بات کریں گے، لیکن ان کے بھی شاید ہاتھ کہیں نہ کہیں بندھے ہوئے ہیں. کیا مجبوریاں ہیں؟ آف کورس ایک بڑی جو چیلنج کی بات ہے کہ بہت بڑا ڈائسپورا ہے بھارت میں مسلم برادری کا. اچھا مسلم برادری جو بھارت کی ہے وہ اسلامسٹ یا ٹیررسٹ تھوڑی ایسا ہے، بالکل نہیں ہے. میں تو بہت تھوڑے ہیں، اور وہ تو خود ورود کر رہے ہیں، وہ تو خود اس وقت باہر نکل آئے ہیں اس سارے انسیڈنٹ کے بعد، جو ایک بڑا ہی مجھے پازیٹیو معاملہ نظر آیا. اس پہ میں ہمارے کچھ کشمیری دوست ہیں، سشیل پنڈت بھائی اور کچھ دوست، میں ان سب سے رابطہ کروں گا، اگر مجھے اویلیبل ہوئے تو میں ان کے انٹرویوز بھی کروں گا، چونکہ ان سب کا یہ خیال رہتا تھا کہ یہ جو ٹورزم کا پیسہ جا رہا ہے یہ الٹیمیٹلی ٹیررزم کے لیے استعمال ہوگا. میں اس کے معاملے میں کچھ بہت ایگری نہیں کرتا. اب جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے پیسہ تو پاکستان سے ہی الجیجلی لیا ہے نا.
اب کشمیر میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، جو بھی ان کے وچار ہیں چینج ہو رہے ہیں، وقت لگے گا. اب 90% پلس پاپولیشن جو کشمیر کی ہے مسلمز ہے، تو آپ ان کو الگ تھلگ کر کے بھی نہیں جی سکتے. یہی تو بات عمر عبداللہ نے کی ہے. آج وہ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں سینٹر کی سرکار کے ساتھ، کشمیر کے دوسرے لیڈرز بھی بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. مگر اس بار جو مسلمان ہیں، صرف کشمیری مسلمان نہیں، پورے بھارت کے مسلمان وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں ان اسلامسٹ جہادی ٹیررسٹ کے خلاف. یہ ایک بڑا ہی پازیٹیو فیکٹ ہے. میں جب ابھی پرائم منسٹر نریندر مودی کی یا جو امت شاہ جی کی جو یہاں پہ ٹویٹ شیئر کر رہا تھا، میں ان پہ کوئی ٹپنی یا ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میں صرف ایک منظرنامہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں ایسا نہیں کر رہے. اس لیے شاید وہ ایسا نہیں کر رہے کہ جو مسلمز کے ہارٹس ہیں وہ واقعی ہی دھیرے دھیرے ون کر رہے ہیں. مودی جی بھی، امت شاہ جی بھی، اور بی جے پی بھی، بھارت کی سرکار بھی، اور بھارت کی اسٹیبلشمنٹ بھی، لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی. یہ میں کئی وزٹ میں نے فیل کیا ہے بھارت میں. میں یہاں پہ پازیٹیو اینگل لانا چاہ رہا ہوں. اب جو یہ گلے کر رہے ہیں کہ جی مارک کارنی نے نہیں برتا، پیئر نے نہیں برتا، ٹرمپ نے نہیں کہا، بھائی وہ تو مودی جی نے بھی نہیں کہا، وہ تو امت شاہ جی نے بھی نہیں کہا. میں یہ نیگیٹو ٹون میں نہیں کہہ رہا، میں پازیٹیو ٹون میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے رشتے ناطے اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. اور اس ٹیررزم کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اکثریت، بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت سڑکوں پہ آئی ہے، پاکستان کے خلاف آئی ہے، ٹیررزم کے خلاف آئی ہے. تو یہ جو ہم میں سے کچھ، میں خود بھی فخر سے ہندو کہتا ہوں، ہم میں سے جو ریڈیکل ہندوز بن جاتے ہیں، وہ سم ٹائم چیزوں کو ٹیکٹفلی، اسٹریٹجیکلی نہیں سمجھتے. وہ ایک دم سے، وہ ایک ہی لاٹھی سے چیزوں کو ہانکنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ کہ بھارت کے مسلمان ممبئی میں، بڑے پکے مسلمان، کس طرح کا پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد. آتنکوادی 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 آزاد ہندوستان، آزاد ہندوستان، آزاد ہندوستان. دہشت گردی نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی، آتنکوادی نہیں چلے گی. پہلگام میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا، بے قصوروں کی جانیں لی گئیں، اس کے لیے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، عالمی تحریک رضا اکیڈمی اور اہل سنت والجماعت کی ساری تنظیموں اور تحریکوں نے آج اس کی نندا کی ہے. کل سے اس کو نندا کیا جا رہا ہے، کنڈم کیا جا رہا ہے، اور اپنے ملک کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی سے یہ مطالبہ ہے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا، یہ اپیل ہے سنی جمعیت العلماء کی کہ سرحدوں پہ جاری دہشت گردانہ جو کیمپ جاری ہیں ان پر بمباری کی جائے، انہیں نشٹ کیا جائے، برباد کیا جائے، ورنہ اس طریقے سے دہشت گرد ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے. اور وہ ملک جو ان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، ان دہشت گردوں کو پیسہ اور اسلحہ دیتا ہے، اس ملک پر چڑھائی ہونی چاہیے. سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان اس طریقے کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث پایا جاتا ہے، تو یو این او سے بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے، اور ہندوستانی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ پاکستان پر اور دہشت گردوں پر کڑی سے کڑی کارروائی کریں. دیکھیے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر اپنے ملک میں دہشت گردی کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتے. اور اس سلسلے میں اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کیا ہے ان کے ساتھ سختی سے حکومت پیش آئے، اور جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی مذمت کریں. اور ہم انشاءاللہ تعالی احتجاج اور مذمت کی کارروائی بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. ایک بڑا احتجاج اس کے خلاف انشاءاللہ کیا جائے گا. دہشت گردی بند کرو، بند کرو، بند کرو. بے قصور لوگوں پر حملہ بند کرو، بند کرو، بند کرو. بے قصور لوگوں پر حملہ بند کرو، بند کرو. تو بامبے کے مسلمانوں کا پروٹیسٹ بھی آپ نے دیکھا،
اور وہاں کے علماء کی باتیں بھی سنی. وہ کہتے ہیں کہ UNO پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے. یہ سامنے بینر لے کے بھی وہ کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ دہشت گردی کی. تو پاکستان کے منہ پہ بھی ایک تماچا ہے جو وہ بھارت کے مسلمانوں کو یوز کرتا ہے اور کہتا ہے جی بھارت کے مسلمانوں کے خلاف بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو بھارت کے مسلمان پاکستانی دیکھ لیں, یہ تو یہاں کھڑے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا جائے. اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک جو دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. وہاں کے جو اڈے ہیں اس پہ بھارت کو اٹیک کرنا چاہیے. یہ تو بھارت کے مسلمان کہہ رہے ہیں. اب پاکستانی کس منہ سے بھارتی مسلمانوں کا کارڈ کھل سکتے ہیں؟ اور یہ اکراس دا بورڈ انڈیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اس دہشت گردی کے واقعہ کے بعد یہ اکراس دا بورڈ نظر آ رہا ہے. اب مولانا عمر احمد الیاسی صاحب کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں. دکھ کی گھڑی ہے. جس طرح سے پہلگام کے اندر آتنکوادیوں نے جس طرح سے نرمم ہتیا کی ہے اور ایک مذہب کا نام پوچھ کر کی ہے, ہم اس کا بہت افسوس اور دکھ پرکٹ کرتے ہیں. آج امام ہاؤس میں سبھی دھرموں کے دھرم گروؤں نے ایک ساتھ مل کر ان کو شردھانجلی دی ہے اور ان کی آتما کی شانتی کی دعائیں کی ہیں, اور سب نے مل کر ایک سنکلپ بھی لیا ہے کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. آتنکوادی کسی بھی دھرم کا ہو, کسی مذہب کا ہو, آتنکوادی ہوتا ہے. تو مولانا امام عمر احمد الیاسی صاحب بہت ویل نون ہیں, چیف امام آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کے ہیڈ ہیں. کینیڈا میں بھی آ چکے ہیں. آئی انفارچونیٹلی مسڈ میٹنگ ہے, مجھے نہیں پتا تھا. یہاں پہ وہ ایک پاکستانی ٹی وی چینل پہ گئے تھے تو انہوں نے ان کو کھری کھری سنائی. تو امام عمر احمد الیاسی صاحب بھی کھل کے باتیں کر رہے ہیں. ہمیشہ سے وہ تو خیر بہت ہی پروگریسو امام ہیں, ریسپیکٹفل امام ہیں, وہ کھل کے باتیں کرتے ہیں. تو وہ بھی کھل کے یہی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھارت میں اس وقت کوئی 2-4 سلیکٹڈ امام یا اسکالرز اس مسلم باتیں نہیں کر رہے. میں کوئی یہاں ڈیفینسو نہیں ہو رہا, میں آپ کو سین دکھا رہا ہوں. مطلب ہر چیز کے کچھ پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. اس بار انڈاؤٹلی کشمیر میں مسلمان باہر نکلے ہیں. ٹھیک ہے, ان بیچاروں کے ابھی بھی کنفیوز مائنڈ سیٹس ہوں گے, چلے آ رہے ہیں, مگر انہوں نے کشمیری جو بھی ٹیررسٹ ہیں جن کو پاکستان نے بیک کیا ان کے خلاف احتجاج کیے ہیں. اب یاد کیجئے آج سے 8-10 سال 15 سال پہلے کشمیر میں مسلمان باہر نہیں نکلتے تھے ٹیررسٹوں کی مخالفت میں. اب نکل رہے ہیں, جلوس نکل رہے ہیں, ویجلز ہو رہی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, چینج ہے. اسی چینج کی وجہ سے پرائم منسٹر نریندر مودی اور امت شاہ جی تھوڑی سی کیئرفل لینگویج برت رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ سعودی عرب, ایران, انڈونیشیا, UAE کی حمایت حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ دیش بھی افورڈ نہیں کرتے کہ بہت ریڈیکل لینگویج یوز کر کے, جبکہ وہ ریڈیکل ڈیسیجنز کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت بین کی ہوئی ہے. UAE نے کہا کہ ہم اسلامسٹوں کو آنے نہیں دیں گے, حماس گھس نہیں سکتا. مسلم بردرہڈ بین ہے مسلم بردرہڈ UAE میں, سعودی عرب میں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بھارتی ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو شاید ان تفصیلات کا نہیں پتا. بھارت میں یہ کچھ نہیں ہے. بھارت میں مسلم بردرہڈ بین نہیں ہے. بھارت میں تبلیغی جماعت بین نہیں ہے. خیر, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس سے گزریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. تو اینی ہاؤ یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اب دیکھیے محبوبہ مفتی کتنی فیئرس کرٹک ہیں پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے. اسد الدین اویسی ہوں, غلام نبی آزاد تو خیر اچھے دوستوں میں ہیں, وہ سمجھ چکے ہیں, ایک زمانے میں ہوتے تھے فیئرس. اب ان کا, ان تینوں کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کا جذبہ ہے. بہت برا واقعہ تھا دہشت گردی کا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہم کشمیری شرمندہ ہیں, ہم آپ کی رکشا نہیں کر سکے. ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے, معصوم لوگوں کی جان لی جائے,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है। हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो आज अगर किसी मिलिटेंट ने ये पूछा है तुम्हारा मजहब क्या है और मजहब पूछ के उसको मार दिया है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने आज हमारे इंसानियत पर और हमारी कश्मीरियत पर वार किया है। तो महबूबा मुफ्ती जैसी लीडर जो बात बात पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को हिंदुत्व के ताने दिया करती थी, सब कुछ, वो नहीं ऐसी बात कह रही। हम शर्मिंदा हैं। असदुद्दीन अवैसी अपनी पॉलिटिक्स की खातिर कैसे कैसे इल्ज़ामात नहीं लगाते, मगर ये भारत के इंटरनल इश्यूज हैं। जब मुसीबत की घड़ी आई तो उन्होंने इस टेररिज्म को आइडेंटिफाई किया, और यही बात गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मारा गया, नाकाबिले कबूल है, किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो मामला है, ये भारत की मुस्लिम लीडरशिप में अक्रॉस द बोर्ड मुझे नज़र आ रहा है। पॉजिटिव चीज़ें भी हमें कोई देखनी चाहिए। 100% पॉजिटिव शायद नहीं होती, हम बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ें बहुत ही अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग में देखते हैं। भाई चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, समाज भारत का बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको धीरे धीरे बदलने में, ट्रांसफॉर्म होने में एक समय चाहिए। मगर इस इस्लामिस्ट जहादी टेररिज्म के बाद अक्रॉस द बोर्ड भारत के मुस्लिम सर्कल्स में एक सॉलिडेरिटी आई है भारत के साथ, हिंदुओं के साथ। इश्यूज कंप्लीटली सॉल्व नहीं होंगे। कल कलाम को आप मुझे कह दें जी ये इंसिडेंट हुआ है, कोई फ्यूचर में हो जाए, देखिए जी आप तो ये कह रहे थे। फॉर गॉड से हमें भी ग्रो होना है, सबके साथ ग्रो होना है। चीज़ों को धीरे धीरे ही ठीक किया जा सकता है, और कंप्लीट ठीक कभी भी नहीं होती, जितनी हो जाएं उतनी गनीमत है। तो आज के व्लॉग का जो मुद्दा है और जो मैं जिस बात पे जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि जो टेररिज्म का एक्ट हुआ वो इस्लामिस्ट जहादी एक्ट है। मैं हमेशा से पहले लम्हे से कह रहा हूँ, चूँकि मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना जो मुझे दिक्कत होगी, और जो मारे गए हैं वो हिंदू हैं, उनको हिंदू आइडेंटिफाई करके मारा गया, जो हाईली कंडेमेबल है। तो हम सब हिंदुओं को और जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं उन सबको साथ मिलके इस टेररिज्म का मुकाबला करना है, और इस टेररिज्म के बैकर्स का मुकाबला करना है। ना कि हम इन छोटी छोटी बातों पे कि जी लैंग्वेज क्या बढ़ती गई उस पर अपनी एनर्जी ज़ाया करते फिरें। वो भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं ये नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर इंटेंशंस की तरफ आएँ। इंटेंशंस के साथ साथ हम इस तरफ भी आएँ कि हमारा अपना रोल क्या, हम दूसरों की तरफ उंगली ज़रा कम उठाएं। हम ये भी देखें कि हमारे फिर अपने लोग कितने मजबूर हैं, या उनके क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, या फिर क्या स्ट्रेटजी है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें इस्लामिस्ट जहादी टेररिज्म के ईवल से मुकाबला करना है।